آپ کی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے نا، وہ جو گلو کمپارٹمنٹ، اس میں نا ٹریش پڑا تھا، ہم سب کی چیزیں گری ہوئی ہوتی ہیں اس میں. میرے نا نفسیات کے جو استاد تھے نا، انہوں نے مجھے ایک بات، بہت پرانے سالوں کی بات انہوں نے بتایا تھا کہ تیرا ذہن جو ہے نا بیسیکلی وہ اصل میں تیرا غلام ہے، مگر اگر تجھے یہ بات نہیں نہ پتا ہوگی تو تیرا ذہن جو ہے نا اس کا تو غلام ہے. اگر تجھے جس دن پتہ چل گیا نا وہ تیرا غلام ہے تو تو دنیا فتح کر لے گا، اور اگر تجھے نہ پتا تو پھر تیرے ذہن میں جو کوئی جہاں بھی فطور آئے گا تو اس کا غلام آئے گا. بس تو ذہن تیرا باس ہے. اگر تجھے پتہ چل گیا کہ ذہن قابل استعمال چیز اللہ نے بنائی تو اس کا باس ہے. انہوں نے یہ مثال مجھے گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ سے دی تھی. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، عبداللہ بن عباس کی حدیث کے اوپر کہتے ہیں یار تمہاری نا گاڑی میں اگر کوئی چابی تم نے ڈھونڈنی ہو نا، چابی، اب میری گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ میں ہر چیز ہر ایک کی ہوتی ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، امرو یار کی زنبیل ہوتی ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں. کہتے ہیں کہ تم نے چابی ڈھونڈنی ہے نا تو ڈھونڈ دیتا چابی. میں نے کہا میں ڈھونڈ لیتا ہوں چابی. میں نے ہاتھ ڈالا، چابی نکال لی، کوئی ایک نہیں دو تین. کہتے ہیں بند کر دے، 3 چابیاں نکالی. تو یہ بتا اگر میں تجھے کہوں کہ کیا تیری گاڑی میں وہ نیل کٹر ہے؟ میں نے کہا جی ہے. نظر آیا کہ نہیں؟ کہتے کیونکہ تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. یہ تجھے پتا ہے ٹائم اتنا ہی دوبارہ لگے آئے گا، تو اب ڈھونڈ. میں نے پھر ڈھونڈا، بالکل ڈھونڈا، بس 15 منٹ لگ جاتے ہیں اتنے سارے ٹریش میں سے. انہوں نے تیسری چیز بول دی، وہ نظر آئی؟ میں نے کہا نہیں. اب 15 منٹ اور لگا. کراتا نا مجھ سے وہ یہ مشقیں کہ تو کب اپنے ذہن کو تابع کرے گا اپنے، کہ جب تجھے پتا ہوگا نا کہ قرآن پاک میں تجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈنی ہیں تو ساری نشانیاں ملیں گی. اگر تمہیں برکتیں ڈھونڈنی ہیں تو برکتیں بھی ملیں گی، نشانیاں نہیں ملیں گی. لیکن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کے لیے نشانی ہے؟ جو عقل رکھتے، جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نشانیاں مل رہی ہیں. اور کیا نعوذ باللہ یہ عجیب بات تھی کہ اسی پیرلل ڈور ویز کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا قبر کے اندر تمہیں جو کام آنی ہے نا وہ سورہ ملک ہے. کیونکہ تو اب جس جگہ پہ انٹر ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں قبر میں جا، آسمان کے دروازے کھلیں گے. ظاہر ہے چاہے بند ہو یا کھلے ہوئے ہو، جانا تو آسمان کی طرف ہی ہے نا، جنت کی ہو یا دوست کی ہو. فرشتے تو اوپر لے کے جاتے ہیں، اللہ کے پیروں میں پھینکتے ہیں کہ چل سجدہ کر اپنے رب کو. آپ نشانی کیوں نہیں پکڑے سورہ ملک؟ کیوں قبر کے لیے ہے. قرآن پاک پورا سامنے رکھیں، ہولسٹکلی دیکھیں، سمجھ آ جائے گی. آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب صحابہ نے کہا عبداللہ بن عباس یہ بات کر دی تو نے، چل تو ایسا کر. قرآن پاک کے نزولی ترتیب، نزول کے فوراً کمپلیشن کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال واجب ہوا، تو خالی وصال ہی ثابت کر دے قرآن سے. صحابہ ایک صحابی نے تو یہ سوال داغ دیا عبداللہ بن عباس کو کہ آپ قرآن تو کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وقت، نبی السلام دنیا میں حیات ہے. ہاں جی، آپ تم وصال ثابت کرو. تو نے کہا کائنات کا سوال، تو چل نکال کائنات کا جواب. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں نکالتا ہوں نا. کوئی مشکل سوال کر دیتا یار. قرآن پاک نے خود گواہی دے دی تھی جب صورتوں کی ترتیب نبی اسلام نے خود کی ہے. تو کتنے سال عبداللہ بن عباس کہتے کتنے سال ہمارے ساتھ ہے میرے نبی؟ 63 سال. تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ صحابی نے کہا کیا کہا ہے؟ دیکھو 63ویں سورت کے بعد کون سی سورت آتی؟ التغابن. کیا اب جدائی کا وقت آ گیا، سب سے بڑی جدائی، کہ اس سے بڑی جدائی نہیں ہو سکتی. التغابن. تو قرآن پاک تو بتا رہا تھا کہ آپ تیار ہو جاؤ، اب جدائی آئی. قرآن پاک ہولسٹکلی دیکھ رہے تھے. جب کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو وہ چیز میں نظر آ بھی جاتی. اتنی سی بات ہے، اتنی بڑی کتاب ہے قرآن پاک، مگر نہیں ملے گی. جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، چھلانگے نہیں ماریں گے پانی میں تو خزانہ نہیں ملے گا. 2 بندے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، ایک خزانہ لینے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے. ایک جان بچا کے باہر آ جاتا ہے، ایک خزانہ لے کے باہر آتا ہے. قرآن پاک کی سورہ تکویر کی، سورہ معارج کی، سورہ واقعہ کی، ایون سورہ فاتحہ کی بھی ویڈیو ریلیز کی ہم نے. وہی واقعہ ہوا جو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا، نہ بتا کافر ہو جائے گے، نہ بتا. اور میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیوٹن کی کوئی سائنس نہیں ماری. صحابہ کی حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دی میں نے کہ یہ دیکھو اس بات پہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں.
آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے، مگر نہیں ٹو سون بیٹا، ٹو سون. پھر میں نے کیا کیا آپ کو پتا ہے، سورہ کاف کی 15 گھنٹے کی سورہ کاف کی صرف تفسیر کرنی پڑی. اور کیوں کیا کیا میں نے انگریزی میں کر دی کہ ڈھونڈتے رہو پھر اس میں سے فتوے، ایک دفعہ بھی فتویٰ نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے، دنیا میں تو پیغام پہنچے جو مسلمان عرب میں رہتے ہیں، انڈونیشیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو پہنچانی تھی بات. لوکل کنویں سے باہر آنے کا آسان طریقہ، ثواب بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا. اور لوکل مولوی نے جفی بھی ڈالی گی. 17 گھنٹے آپ نے سورہ کعبہ میں جی ہاں اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی آمین سم آمین آمین. تو یہ کرنا پڑے گا. حکمت اس کو کہتے ہیں، وہ والی حکمت نہیں جو شامی مسلمانوں پہ اللہ کی لعنت، تو حکمت نہیں دکھائی انہوں نے، یہ حکمت نہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے 2 باتیں آپ سے 2 سبجیکٹ میں یہ پوری ویڈیو، یہ پورا کا پورا مجلس دو سیکشنز میں کیے. شروع میں عمر بن خطاب سے انٹر ہوا ہوں، اور اینڈ میں علی بن ابی طالب کے فلیور میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتا ہو نظام اور کی کوشش اور انٹلیکچوئل وارفیئر.